morning and welcome to Khushi Khabar. I'm your host Zebdiel Peter, and today we will once again be joining Pastor Christopher Kay and Pastor Francis Hayat as we learn more about the blessings of salvation. خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, آپ کال کرتے ہیں, ای میل بھیجتے ہیں. آج کا پروگرام پھر اسی پروگرام کی کنٹینیوشن ہے, نجات کے بارے میں. سالویشن, ادھار, مکتی کیا ہے, کون نجات دے سکتا ہے, کون نجات پا سکتا ہے, کیا نجات کے بغیر گزارا بھی ہے کہ نہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر خدا کے خادم پاسٹر فرانسس حیات موجود ہیں. پاسٹر جی آپ کا شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے پاکستان سے. اور آئیے ہم دعا کریں گے اور پروگرام کو شروع کریں گے. پاک روح, پاک خدا, خدا باپ, اس وقت ہم اپنے آپ کو, دیکھنے والوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. جو کچھ ہم بولیں, جو کچھ تیرے لوگ سنیں اور دیکھیں, تیری طرف سے ہو. ہمارے خیالات, ہمارے جذبات, ہم ان کو تیری صلیب کے نیچے لے آتے ہیں. اپنے لہو سے ہمیں پاک اور صاف کر. سننے والوں کو یہ توفیق دے کہ تیرے کلام پر ایمان لائیں, یسوع کے نام میں, آمین. پاسٹر جی, ہم نجات کے پروگرام کے لیے پچھلے دو پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ نجات کیا ہے, کس طرح اس کا جو فائدے ہیں, بینیفٹس ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نجات گناہوں کی معافی ہے, آسمان کی بادشاہی میں داخلہ ہے, ہمارا نام آسمان کی بادشاہی میں کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے, خدا کی فیملی کے ممبر ہم بن جاتے ہیں اور خدا کی بادشاہت کے شہری بن جاتے ہیں. ہم آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم اس بات پر غور کریں گے. ہم نے نجات کی برکتوں کے بارے میں سنا جی, اور یقیناً اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجات ہر شخص کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے حوالے سے ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ نجات کی ضرورت تو بالآخر ہر انسان کو ہے کہیں نہ کہیں, اور ہر شخص نجات پانا بھی چاہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسیح خداوند کے بغیر نجات نہیں ہے. کچھ لوگ جو زندگی کے مسائل, پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, کون نجات نہیں پانا چاہتا؟ جو شخص بیمار ہے وہ شفا پانا چاہتا ہے, پانا چاہتا ہے. جس کی آنکھیں بند ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھ سکے, اس کو بینائی ملے. سو ہر شخص نجات پانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان خدا سے باغی رہتا ہے, خدا کے کلام سے گردن کشی اختیار کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود نجات بھی پانا چاہتا ہے. اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے جو شروع میں خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوبیت کی حالت میں تھے تو دو ڈاکو بھی ان کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے, ایک ان کے دائیں جانب اور ایک ان کے بائیں جانب. اب یہ دونوں ہی ڈاکو جو ہیں مجرم ہیں, بدکار ہیں, اور ان کی ضرورت بھی ہے کہ وہ نجات پائیں, کیونکہ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. موت سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, بالکل, ڈاکوؤں کو بھی ڈر لگتا ہے. تو جو شخص بائیں جانب تھا, الٹی سائیڈ پر, اس نے الٹی بات کی اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو مذاق طعنہ مارا. پہلی بات تو یہ اس نے کہی کہ اگر تو مسیح ہے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہے, نجات پانا چاہتا ہے. He want to be saved. وہ نجات پانا چاہتا ہے لیکن بغیر خداوند یسوع مسیح کے. لیکن اس کی نسبت اگر آپ دوسرے ڈاکو کو دیکھیں تو اس نے اس دوسرے ڈاکو کو جھڑکا, اس کو کہا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. پہلی بات.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے. وہ زندگی میں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن یہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہو گئی ہے جی کہ وہ اپنے حالات کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں پر ڈالتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہو سکتا ہے یہ ڈاکو دوسرے ڈاکو پر ذمہ داری ڈال رہا ہو کہ تیری وجہ سے ہم پھنس گئے, تیری وجہ سے ہم پکڑے گئے, یہ مصیبت آ گئی, یہ مصیبت ہم پر آ گئی. وہ خدا سے نہیں ڈر رہا اور اپنے گناہوں سے توبہ. he is not saying to اپنے لیے وہ کچھ نہیں کہہ رہا, دوسروں پر الزام دے رہا ہے. جی ہاں, تو یہ نجات کی جو برکت ہے اس کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے اور جب سچا اقرار ہوتا ہے, جب انسان اپنے حالات کی ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے, میں اپنے حالات کا خود ذمہ دار, میں اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہوں. یہ ایک دنیا میں بہت بڑی سچائی ہے. جب تک ہم اپنے حالات کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے ہم نجات نہیں پا سکتے. ہم اس مسئلے سے, ہم اس آزمائش سے اور اس سچویشن سے ہم باہر نہیں آ سکتے جس میں ہم بعض کا پھنس جاتے ہیں جب تک ہم اس کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے اور سچے اقرار کے ساتھ خدا کی طرف نہیں لوٹتے. جو کنفیشن ہے وہ ضروری ہے اس سیلویشن کے لیے, نجات کے لیے ہمیں کنفیس کرنا پڑے گا کہ میں گناہ گار ہوں. جی, اور اس کا جو اس کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے, جو محرک ہوتی ہے چیز, وہ خدا کا خوف ہے. بغیر جب انسان کی زندگی میں خدا کا خوف آتا ہے تو وہ پھر اپنی غلطیوں کو مانتا ہے. مثال میں لکھا ہے کہ لوگ خدا کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں, ورنہ انسان بدی سے باز نہیں آتا. اس کو آپ ڈنڈے ماریں, اس کو آپ لان تان کریں, اس کو آپ جتنی مرضی سزائیں دے لیں, وہ بدی میں اور بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے, کرائم اور کرتا جاتا ہے, اور زیادہ کرتا ہے, بڑا مجرم بن جاتا ہے. کیا ایسا بھی ہے کہ لوگ بدی بھی کرتے رہیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم نجات بھی پا سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے پا لیں؟ نہیں, ایسا ناممکن ہے, کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو شخص اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, ہلاک ہو جائے گا, کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ کامیابی کی کوشش کرتا رہے لیکن وہ ناکام ہوگا. لیکن جو شخص ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی, اور یہ خدا کی رحمت ہے جس کے باعث ہمیں نجات کی برکت ملتی ہے. تو نجات جو ہے وہ بھی خدا کی رحمت ہے, خدا کا فضل ہے, اور یہ خدا کی بخشش ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اور اگر ہم اس کا انکار کر دیں کہ مجھے, تو اس ڈاکو نے جو دائیں جانب تھا اس نے اس ڈاکو کو جھڑکا, تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. انسانوں سے تو نہیں ڈرتا, لیکن تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, حالانکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. یہ اس کا مطلب اس کے اندر خدا کا خوف آ گیا. وہ کنفیشن کر رہا ہے کہ اس شخص نے ہمیں صلیب تک تھوڑی پہنچایا, یا کسی اور نے ہمیں صلیب تک نہیں پہنچایا. صلیب کیا ہے؟ صلیب, کراس از دا پلیس آف پنشمنٹ, کراس از اے پلیس آف ڈیتھ. سو موت کے مقام پر, سزا کے مقام پر انسان اپنے کاموں کی وجہ سے آتا ہے, اپنی بری روشوں کی وجہ سے آتا ہے. تو لیکن جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو پھر وہ ہمارے حالات کو بدلتا ہے. تو ہم یہ بھی تو الزام دیتے ہیں کہ خدا نے یہ کیا, خدا نے مجھے بیمار کر دیا, خدا نے مجھے غریب کر دیا, خدا نے میری نوکری لے لی. یہ سب کچھ ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری نادانی ہے انسانوں کی, اور ہمارا روحانی اندھا پن ہے کہ ہم صرف الزام لگاتے ہیں, دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے نجات نہیں ملتی, اس طرح سے چھٹکارا نہیں ملتا. You have to accept responsibility. Yes. تو اس نے کہا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. پھر تیسری بات اس نے کہی کہ یہ شخص بے قصور ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کو بھی مان لیا, اور
پھر مسیح کو بھی راست باز مان لیا کہ یہ شخص راست باز ہے. ہم گناہوں کے سبب سے صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں, لیکن اس نے کچھ یہ بغیر گناہ کے صلیب پر لٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, لیکن یہ پوری دنیا کے گناہوں کی سزا پا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے یسوع کی طرف دیکھا اور یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند. جب اس نے اس کو اے خداوند کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے سامنے جھک گیا ہے. بالکل, اس نے اس کو اپنا آقا اپنا مالک قبول کر لیا ہے. اور پھر دوسری بات, کیونکہ بائبل اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا, اور بغیر روح القدس کی مدد کے کوئی خداوند اس کو کہہ بھی نہیں سکتا. تو خدا کا روح میں سمجھتا ہوں وہاں پر کام کرنا شروع ہو گیا. جب اس شخص کی زندگی میں خدا کا خوف آیا, اس نے اپنے گناہوں کو مان لیا اور اس کو خداوند یسوع کو اپنا خداوند قبول کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں, اس کا مطلب نہ صرف اس نے اس کو اپنا خداوند قبول کیا بلکہ اس نے اس کو بادشاہ بھی مان لیا. لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ, تو اگر خدا کی طرف سے تو صلیب پر سے نیچے اترا. لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. اس نے تو یہ براہ راست کہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہ میں, اس کا مطلب تو بادشاہ ہے, اور جب تیری بادشاہی آئے گی تو مجھے یاد کرنا. تو خداوند نے جو نجات بخشتا ہے اس کو کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کل نہیں, جب میری بادشاہی آئے گی اس وقت نہیں, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب کوئی شخص یسوع کو قبول کرتا ہے اپنا خداوند, اپنا بادشاہ, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, تو مسیح خداوند نجات بخشتا ہے اور فوری طور پر اسی لمحے بخشتا ہے. اس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. جی ہاں, تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بعض اوقات لوگ نجات پانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بغیر مسیح پر ایمان لائے, بغیر مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کیے ہوئے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں, میرے تیل کی بوتل کو مسح کر دیں, میرے پانی کی بوتل کو مسح کر دیں, میں پیتا رہوں گا, جو بھی ہے میں آپ کو ہدیہ بھی دے دوں گا, لیکن وہ خداوند کو قبول نہیں کرتے. اور جب تک کوئی کاموں کے وسیلے سے ہم نجات نہیں پا سکتے. نہیں, کاموں کے وسیلے سے ہم نجات نہیں پا سکتے. نجات خدا کی مفت بخشش ہے, اور یہ خدا کے فضل کے سبب سے ملتی ہے, اور یہ صرف خداوند بخشتا ہے. چاہے میں جتنے بھی اچھے کام کروں, میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں, دان دوں, چیریٹی کروں, بکرے چڑھاؤں, جو کروں, اور یسوع کو نہ قبول کروں تو نجات نہیں. یسوع کے علاوہ اور کہیں نجات نہیں ہے, نہ سونے چاندی میں, نہ بیلوں اور بکروں کے خون میں, نہ قربانیوں میں, اور نہ ہی نیک اعمال میں, نہ شریعت کے وسیلے سے, اور کسی بات میں نجات نہیں ہے. آسمان کے تلے, زمین پر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, صرف ایک ہی نام ہے, اور وہ یسوع نام ہے, جو ایمان لانے والوں کو, جو توبہ کرنے والوں کو, جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جھک جانے والوں کو گناہوں سے نجات بخشتا ہے. کیونکہ اس نے یہی کہا کہ جو ایمان لائے وہ نجات پائے, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ہے. وہ کل بھی مجرم تھا, وہ ہمیشہ مجرم ہے. لیکن اس ڈاکو نے اپنے جرم کا اقرار کر کے اس کو بادشاہ قبول کر رہا ہے, اور اس کو خدا کا بیٹا بھی تصور کر رہا ہے, اس کو مان رہا ہے کہ یہ اپنی اس کی بادشاہی ہے, اور اس کو نجات مل گئی. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا سے نجات پائے بغیر چلے جانا یہ انتہائی خطرناک بات ہے. جانا تو اس دنیا سے سب نے ہے, لیکن نجات پائے بغیر دنیا سے جانا انتہائی خطرناک بات ہے. ابدی ہلاکت ہے. انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں,
میں اپنا بادشاہ خود ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے نجات کی تعلیم دینے والے یا نجات کا پیغام سنانے والے؟ میری مرضی ہے میں نجات پاؤں یا نہ پاؤں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نجات کے پائے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، گناہ کرنے والے اس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر وہ باقی گناہ گار دنیا کو کیسے چھوڑے گا؟ بالکل۔ تو اتنی بڑی نجات سے ہم غافل رہ کر بچ نہیں سکتے۔ کچھ حوالے اگر ہم لوگوں کو جو شاید دیکھ رہے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اگر بولیں، اگر یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کو کلام جو ہے اس میں جب یہ اسٹڈی کریں اور گہرائی میں جائیں۔ جی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ نجات صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اعمال 4:12 جہاں یہ لکھا ہے 4:12 کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ پھر زبور 74 اس کی 12ویں آیت، Psalm 74:12 خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ پھر یسایہ 63:1 میں لکھا ہے کہ خدا صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہے۔ Isaiah 63:1 نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ نجات کی برکت دیتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں 8:25 میں لکھا ہے 8:25 کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ ان کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اور پھر لوکا 19:10 میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ 10ویں آیت 10 لوک 19:10 کہ رب دا پتر جڑا ہے ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। جی تو سوال ہے ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ کہ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ہے؟ کیا آپ کے پاس نجات ہے؟ کیا آپ نے نجات پائی ہے؟ آر یو سیوڈ؟ کیونکہ اگر آپ نے نجات نہیں پائی، ایک دن سب نے چھوڑ کر دنیا جانا۔ یہ جو بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہنشاہ، ایمپررز اور بہت بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا، الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا، جب وہ مرنے لگا تو الیگزینڈر دا گریٹ، اگر آپ کے پاس خدا کا شکر ہے گوگل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، الیگزینڈر دا گریٹ جب مرا ہے تو اس نے اپنے 4 جنرلز جو تھے، اس کے 4 جنرل جو تھے ان کو بلایا اور اس نے کہا کہ جب میں مروں، کیونکہ اس نے بہت کوشش کی اس کے ڈاکٹرز نے، بٹ نو ون کوڈ ہیو سیوڈ ہم، سو اس نے بولا کہ جب میں مروں تو میری جتنی دولت ہے، پہلے جب میں مروں تو میرا کفن جو ہے، اس کی یہ وصیت تھی، اس کی ول تھی، میرا کفن جو ہے اس میں میرے ہاتھ دونوں اس طرح سے پھیلا دینا، اور جب میرا فیونرل گزرے تو جتنی بھی میری دولت ہے جو میں نے سارے دنیا سے اکٹھی کی ہے وہ میرے پیچھے پیچھے پھینکتے جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیوں کریں؟ اس نے کہا کہ یہ جتنی بھی میری چیزیں تھیں، میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ الیگزینڈر دا گریٹ کی یہ وصیت تھی، اور ایسا ہی کیا، اس کا فیونرل اس کے 4 جنرل۔ سو آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ دیکھیں محل ادھر ہی رہ جاتے ہیں، مینارے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، سب چیزیں وہاں رہ جائیں گی۔ آپ کی جو آتما ہے، آپ کی جو روح ہے، اس نے اگر وہ بغیر نجات کے بغیر بہت خطرناک بات ہوگی، تو دوزخ کی آگ ہی اس کا جو ابدی ہلاکت، اس کا جو آخری مقام ہے وہ وہیں ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ دنیا میں آپ ایک ہی زندگی لے کر آئیں، یہ آپ بھول جائیں کہ اس جنم میں آپ منشیہ تھے، اگلے جنم میں آپ کوئی اور جانور بن جائیں گے، تھوڑی اچھی باتیں کر لیں گے، اس سے اگلے جنم میں آپ کچھ اور بن جائیں گے، اس سے اگلے جنم میں آپ کچھ اور بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا روح ہے، اور روح کو ایک ہی دفعہ جسم میں آنے کے لیے خدا کہتا ہے، اور اگر اس روح کو جب جانا پڑے گا تو کیا ہوگا؟
کین یو امیجن آپ کا بدن تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے تو کتنی جلن ہوتی ہے. جب وہ کون سی آگ ہے جو روح کو بھی جلاتی ہے؟ ایسی کون سی فائر ہے جو روح کو جلا سکتی ہے؟ ابدی ہلاکت کی سزا. Which kind of fire is that? کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے نجات کس نے فراہم کی ہے؟ آپ نے سنا، یسوع مسیح. آج آپ کے پاس موقع ہے. اگلے لمحات کو ہم نہیں جانتے، اسٹوڈیو سے نکلتے ہی شاید ہماری ڈیتھ ہو جائے، لیکن ہمارے پاس نجات ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ یہ زندگی، اس کے بعد ہمارے لیے ایک اور زندگی ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی امید ہے. کیا لوگ جو دیکھ رہے نجات پا سکتے ہیں؟ ہر شخص نجات پا سکتا ہے، چونکہ خدا نجات بخشتا ہے. یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ انسان آپ کو نجات دے نہیں سکتا. آپ بابوں کے پاس جائیں گے، دھاگوں کے پاس جائیں گے. خدا نجات بخشتا ہے. اور پھر دوسری بات، خدا نجات دینا چاہتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے نجات تو اس کے پاس ہے لیکن چھپا کے رکھی بھی، دیتا نہیں کسی کو. کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا سب کی توبہ تک. کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. آمین. کسی خدا کے خادم کا یہ کہنا ہے کہ اگر پوری دنیا، اس وقت پوری دنیا کی آبادی 6.5 ارب یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی. کسی خادم کا کہنا ہے کہ اگر پوری دنیا جہنم میں چلی جائے اور صرف ایک شخص بچ جائے، نجات پائے، تو خداوند کا مقصد پورا ہو جائے گا. جو صلیب پر کفارہ دیا وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی آدمی باغ عدن سے نکلا تھا اور ایک ہی آدمی کے سبب سے سب لوگ نافرمان ٹھہرے. اگر ایک شخص بھی نجات پاتا ہے تو خدا کا تو مشن پورا ہو ہی جائے گا. لیکن اگر ساری دنیا فردوس میں چلی جائے، ساری دنیا فردوس میں چلی جائے اور صرف ایک شخص جہنم میں چلا جائے، خدا پھر بھی خوش نہیں ہوگا. خدا کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ایک انسان کے لیے اپنی جان دی ہے، اپنا خون بہایا ہے. جیسے کسی کی 100 بھیڑیں ہوں، 99 اس کے پاس ہوں، صرف ایک کھو جائے. آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس 99 بھیڑیں ہوں اور ایک کھو بھی جائے تو وہ obviously یہی سوچے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے، 99 تو ہے، آلریڈی میرے پاس 99 ہے، میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں جو ایک کھو گئی ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈھونڈنے جاؤں تو یہ بھی پیچھے سے ان میں سے کوئی اور کھو جائے. لیکن وہ 99 کو چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو تلاش کرتا ہے. اس کی لگن دیکھیں، اس کا خدا انسانوں کے ساتھ پیار دیکھیں. نجات کا تو بندوبست کیا اس نے، نجات تو اس کے پاس ہے، نجات دینا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ نجات کے لیے ہمارے پیچھے پھرتا ہے، پیچھے پھرتا ہے ہمارے، کہ اے میرے بیٹے واپس لوٹ آ، دنیا کی بھیڑ میں تو کیوں کھو رہا ہے. خدا کے پیار کا ہم شکر ادا کریں اور اس کے صبر اور تحمل کا ہم شکر ادا کریں کہ ہم خدا کو رلاتے ہیں، ہم خدا کو انتظار کرواتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہماری زندگی کے آخری لمحے تک ہماری نجات کا امیدوار ہے. وہ ہماری نجات چاہتا ہے، کیونکہ وہ سزا جو جہنم کی سزا ہوگی وہ ناقابل برداشت ہے. آئیے ہم دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے. قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے مفت نجات ہمیں بخشی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے بخشش ہے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. ہاللویہ. تیرا فضل چاہتے ہیں کہ آج تیرے کلام کے وسیلہ سے، تیرے بندے نے جو سنایا ہے، اس خوشی کی خبر کے وسیلہ سے ان کے دل میں، گھرانوں میں، خاندانوں میں، کمیونٹی میں تیری نجات آئے. خدا انہیں رہائی دے، چھڑا لے، ان پر رحم کر، فضل کر. تیری برکت ہر ایک دیکھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے چاہتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین. ایک بار پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. اگلے اتوار کو پھر آپ سے اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر بات ہوگی.
خدا حافظ. Thank you for watching this episode of Kushi Khabar. I, your host, Abdul Peter, hope this was informational for you, and we will see you next week, same channel, same time, with the same topic. God bless you. खुदा है बाप बेटा रूह पाक है वो ही निगहबान है वो ही हमारा चौपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया हालेलुया सात दिना च खुदा ने सी बनाया यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा हालेलुया हालेलुया Amen.